اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویری سوری، بیچ میں کال آنے سے مجھے یہ پارٹ 2 الگ سے بنانا پڑ رہا ہے۔ بس بات میں ختم کرنے ہی لگا تھا کہ قربانی کے سلسلے میں یا کوئی جانور کو جب ہم کاٹ رہے ہیں تو ایک میرا موٹا سوال سب کے لیے ہے کہ کیا آپ کوئی بھی جانور اپنی زندگی میں نہیں مار رہے؟ کیا آپ مچھر بیٹ لے کے مچھروں کو پٹافٹ نہیں مارتے؟ مکھیاں مرنے کے لیے آپ فلیٹ نہیں ڈالتے؟ کاکروچ مارنے کے لیے آپ افاف نہیں مارتے؟ سانپ کو مارنے کے لیے آپ اس کا زہر نہیں ڈالتے؟ چوہوں کے لیے اس کا چوہے کی دوا نہیں ڈالتے؟ چونٹیوں کو وائٹ پاؤڈر نہیں ڈالتے؟ غرض یہ کہ آپ بہت سارے جانداروں کی جان لے رہے ہیں۔ یہ آپ کو کسی نے دماغ میں ڈال دیا، پولیٹیشینز اپنی جو ہے دکان لگانے کے لیے، مولوی اپنا کاروبار چلانے کے لیے، یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپس میں سگے سوتےلے بھائی ہیں، یہ مولوی اور یہ روڈی شیٹر گنڈے اور جو ہے یہ آپ کے پولیٹیشینز، یہ آپس میں یہ بڑے بڑے چور ہیں، ڈاکو ہیں یہ لوگ۔ یہ آپ کو بس گول پھراتے رہیں گے، پبلک کو الو بنا کے اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے۔ ذرا اپنی عقل استعمال کریے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 آنکھیں، 2 کان، زبان، ناک سب کچھ دیا ہے، کبھی استعمال کریے۔ کب تک گدھوں کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ کب تک بکروں کی طرح ان کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو ویڈیو بتایا، وہاں تو اس بے دردی سے جانور کو کاٹا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے کم تکلیف کے ساتھ اور ساری باڈی میں سے خون پورے کا پورا ایک خطرہ بھی نہیں بچے گا۔ اگر بہترین سائنٹیفک طریقہ ہے تو وہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، کیونکہ وہ کریٹر نے سکھایا ہے۔ بیسیکلی وہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ اللہ کا پیغام ہے جو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ تو آپ جب کسی جاندار کو کاٹتے ہیں تو اس کو کم سے کم تکلیف ہونے کے لیے یہ 2 شہرگیں کاٹ دیتے ہیں، جس سے پوری باڈی کا خون نچڑ کے باہر نکل جائے گا، ایک ایک خطرہ باہر نکل جائے گا۔ جیسے وہ تڑپے گا، ہاتھ پیر مارے گا تو اس میں سے پورا پریس ہو کے نچوڑا جا کے یہاں سے باہر نکلے گا۔ باقی اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پوری باڈی میں کہ پورا خون نکل جائے۔ تو یہ تو ایک آسان طریقہ ہو گیا جو آپ کو نظر آتا ہے، ویزیبل ہے۔ انویزیبل میں روح جیسے کام کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ حج میں لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، کہ ان کا گوشت اور ان کا خون تمہارا جو قربانی کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تقویٰ پہنچتا ہے۔ جو تمہارا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ برائی سے بچنا، برے کام سے بچنا۔ جب ہم کسی جانور کا گلا کاٹتے ہیں، بکری کاٹتے ہیں، مرغی کاٹتے ہیں، مچھلی کو لا کے پٹک کے مار دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو یہ جب کرتے ہیں تو ہم بے رحمی سے نہیں کرتے، بلکہ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے مالک، میرے تمام تعلق جو تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تیری کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے، ان صلاتی، میری نماز کا مطلب نہیں ہے، میرے تعلقات جو قائم میں نے کیا ہے تیرے ساتھ، وہ سارے تعلقات، وہ نسکی، میری تمام قربانیاں، جس میں جانور کی قربانی، پیسے کی قربانی، وقت کی قربانی، جذبات کی قربانی، میرے خواہشات کی قربانی، میں ہر ایک چیز لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ محیا، یہاں تک کہ میری پوری زندگی، وہ مماتی، کہ میں اپنی موت بھی آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے بچے کو کاٹنے کے لیے تیار ہوں اگر آپ کا حکم ہو، کیونکہ آپ خالق ہیں، میرا امتحان کیسا بھی لے سکتے آپ۔ تو میں ان لوگوں سے بتاؤں گا کہ جنہوں نے مجھے میسج بھیجا ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ان کا ڈٹ کے جواب دیجئے اور یہ بولیے کہ آپ خود یہ بتاؤ، اگر تم واقعی سچے ہو، تم انسان مانتے ہو اپنے آپ کو، ورنہ تم جیسے حرامی کتے بہت ہیں بھونکنے والے، جو کتوں سے زیادہ گئے گزرے ہیں، کتوں کے پاس کم سے کم احساس ہے، وہ جانتے ہیں، اپنے مالک کو پہچانتے ہیں۔ تم تو اپنے مالک کے غدار ہو۔ تو تم یہ بتاؤ، کیا تم نے آج تک گوشت نہیں کھایا؟ کیا تم نے اس کے بعد جب تم اسلام چھوڑ کے چلی گئی تو اس کے بعد سے تم نے سارے سبزی ترکاری کھانا چھوڑ دیا، فروٹ کھانا چھوڑ دیا، کوئی ماंس، مٹن، بیف وغیرہ کچھ نہیں کھایا تم نے؟
चिकन भी नहीं खाया, फिश भी नहीं खाया, प्रॉन्स भी नहीं खाया, कोई मच्छर को भी नहीं मारा आज तक। अगर कोई सांप तुम्हारे पास आ जाए क्या करोगे तुम? है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? इंसान है तुम तो खूब लो फिर। तुमको तो एक शर फैलाना है, तुमको तो यह दिखाना है कि मुसलमान खून का प्यासा है, खून की रंगरेलियां खेलता है। वो अगर उसको हिंदू ना मिले काटने के लिए तो जानवर काट देता है। ये कोई करने की बातें हैं? इस वीडियो में तो तुम देख रही हो और तुम्हें जवाब देने वाला कोई है नहीं। जब तुम उसी आदमी को लेके आते हो डिबेट में कैमरे के सामने, जो पहले से 20-25 हजार रुपए लेके बिका हुआ है, और उसको तुम कंटेंट भी देते हो, ऐसे थर्ड क्लास मौलवियों को लाते तुम लोग कैमरे में। मैंने कई मर्तबा मैसेज किए, ईमेल किए, अगर तुम्हारे पास दम है तो मुझे लेके आओ कैमरे पे, फिर मैं बताता हूं तुमको दीन क्या है, इस्लाम क्या है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तो है नहीं। और वो जो बीच में एक लंडोरा फिरता है, वो 2 मुर्गियों वाला बंदर, इसके तराजू में से कुछ खा लिया, उसके तराजू में से, वो एंकर बिकाऊ है, पूरा चैनल बिकाऊ है तुम्हारा। तो इससे कुछ नहीं होता। ये तुम्हारी बेकार की बातें वही लोग सुनते हैं, वही लोग इसको शेयर करते हैं जिसके पास और कोई काम नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर ये बात आती है, हम उसको देखते हैं, हमें इस्लाम से मोहब्बत है, हमें अपने रब से मोहब्बत है, हम अपने खुदा से, अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उसे आप भगवान कहिए, उसे आप गॉड कहिए, परमेश्वर कहिए, कुछ भी कह लीजिए, वो एक ही है और वो सबका है। उसने जितनी हमें इजाजत दी है, हम वो काटते वक्त पूरे दिल में ये दर्द लेके कि मेरे मालिक ये तेरी मखलूक है, इसको काटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चूंकि तूने मेरी ग़िज़ा इसके अंदर रखी है, इसलिए मैं इसको काट रहा हूं। मेरी बॉडी को इसकी जरूरत है, इसलिए मैं काट रहा हूं। बस इतनी सी बात है। और अपना ख्याल रखिए, डट के जवाब दीजिए, लेकिन खुद तो समझिए, पहले कुरान तो पढ़िए, समझिए, फिर बाद में इन कुत्तों का जवाब देना। अल्लाह मदद फरमाए आपकी। अस्सलाम वालेकुम।